بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. سکون رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، جس طرح یہ 19واں 20واں اور 21واں روزہ مخصوص ہے مولا کائنات کے حوالے سے، یہ خاص وہ دن ہیں جن میں مولا کائنات کا ذکر نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. بالکل. اور آج 20 رمضان المبارک ہے. علامہ ناصر علی شاہ تائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم کہیں گے کہ کچھ سیرت بیان ہو جائے مولا کائنات کی، اور پھر شہادت کی طرف جائیں گے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی بھائی. آج کا دن تمام عالم اسلام میں آج مولا کائنات علی المرتضیٰ کے حوالے سے ان کی سیرت کے پہلوؤں پر گفتگو کی جا رہی ہے. اور یقیناً مولا کائنات علی المرتضیٰ تو وہ شخصیت ہیں اور وہ کمال کی شخصیت ہیں کہ میں اگر چند جملوں میں ان کا تعارف کرانا چاہوں تو میں ایک ہمارے ہندوستان کے بہت خوبصورت ایک شاعر گزرے، انہوں نے بڑا خوبصورت ایک کلام لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ علی کون ہے. جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے اپنے انداز میں جواب دیا. فرمایا کہ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے. خاموش ہیں. ہمارے ہاں تو جب کوئی بولتا ہے تو تعارف ہوتا ہے، خاموش رہے تو کوئی تعارف نہیں ہوگا. آپ یہاں کسی کو بٹھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ نعت پڑھنے والا ہے یا گفتگو کرنے والا، عالم ہے یا اعزا ثنا خواں ہے. تو جب تک بولے گا نہیں تعارف نہیں ہوگا. لیکن مولا کائنات علی المرتضیٰ کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولیں تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. اور فرماتے ہیں اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے. تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شخصیت اصحاب میں بھی جدا گانا ہے، اہل بیت کے اندر بھی ایک شاندار فضیلت کے مالک ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ولادت ہوتی ہے تو بیت اللہ شریف میں، اور شہادت ہوتی ہے تو اللہ کے گھر کے اندر. ولادت کے بعد فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کی آنکھیں بند ہیں، آنکھیں نہیں کھول رہے. تو جب رسول اللہ کی گود میں دیا جاتا ہے تو رسول اللہ نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا تو بس حضور کے دیکھنے کی دیر تھی، آنکھیں بھی کھولتے ہیں اور حضور کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے بھی. یعنی کائنات میں آنے کے بعد سب سے پہلے اگر چہرہ دیکھا تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیکھا، وہ علی ہے. مسکرائے رسول اللہ کو دیکھ کر. ہمارے ہاں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کوشش ہوتی ہے کہ گھر کے کوئی خاص بزرگ اس کو گھٹی دینے کے لیے آ جائیں. ہمارے ہاں رسم ہے، شہد چٹایا جاتا ہے یا کھجور چٹائی جاتی ہے. تو علی المرتضیٰ کی شان با کمال یہ دیکھیں کہ جب انہیں اس مرحلے تک پہنچنے کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کو عطا فرمایا. اور پھر اس لعاب کی برکتیں جب حلق سے نیچے ہوتی ہوئی معدے تک پہنچی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان برکتوں کا مظہر تھا کہ غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا. اور ایک مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا. یہ ایسے نہیں فرمایا. خدا کی عزت کی قسم مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال اور مرتبہ یہ تھا کہ ایک دن مولا کائنات علی المرتضیٰ بڑی کیفیت میں تھے اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمانے لگے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا. تو ایک مذاق کے موڈ میں تھے مولا کائنات علی المرتضیٰ، تو فرمانے لگے کہ جس نے نبی سے ایک مرتبہ ملنا ہوگا اسے علی سے 2 مرتبہ ملنا ہوگا. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے بھولے بھالے تھے، ایک دم پریشان ہو گئے. کہا یہ کیا بات ہو گئی کہ جو نبی سے ایک بار ملے علی سے 2 بار ملے، تو بڑے نبی ہیں یا علی ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی سے 2 مرتبہ ملا جاتا، علی سے 1 مرتبہ. لیکن فرمایا کہ جو نبی سے 1 مرتبہ ملے گا اسے علی سے 2 مرتبہ ملنا پڑے گا. اب بات بڑھتے بڑھتے پہنچ گئی دربار رسالت میں. تو رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، علی نے یہ فرمایا ہے کہ جو نبی سے 1 بار ملے گا اسے علی سے 2 مرتبہ ملنا پڑے گا. تو رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ علی کو میرے پاس لے کر آؤ.
اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی یہ آپ نے کہی ہے یہ بات کہ جو نبی سے ایک بار ملے گا علی سے 2 مرتبہ ملنا پڑے گا؟ تو علی مسکرا کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ پہلے میں نے کہی تھی اب تو آپ نے بھی کہہ دی ہے، آپ نے بھی کہہ دی ہے، اب تو آپ نے بھی کہہ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہی کا فرمان ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دروازہ ہے۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ جو شہر مصطفیٰ میں داخل ہونا چاہے گا تو اسے باب علی سے گزرنا پڑے گا، واپس تو نہیں جاتے ہوئے بھی اس کو دروازے سے جانا ہے تو واپسی پر بھی اسے دروازے سے آنا ہے۔ تو میں نے تو اس نو کے اندر یہ بات عرض کی تھی۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے۔ تو بات یہ ہے کہ میں مولا کائنات علی المرتضیٰ کو کسی بھی پہلو سے لے کر آؤں، وہ چاہے شجاعت کا معاملہ ہو، چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو، یا بچپن سے لے کر جوانی کی دہلیز تک کے معاملات ہوں، یا نسبتوں کے معاملات ہوں، آپ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب مدینہ منورہ میں وہ بھائی چارگی کا ماحول جب پیدا ہونے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کو ایک دوسرے کا بھائی جب مقرر فرمایا تو علی اکیلے رہ گئے تھے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ انت علی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں محمد کے بھائی ہو، تم کسی اور کے بھائی نہیں، تم محمد کے بھائی ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو حضرت علی کی شان اور مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے۔ اب علامہ جنگوں صاحب کا جس طرح آپ نے سیرت پہ تو گفتگو کی، میں چاہوں گی شہادت پہ بھی آپ۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں تاریخ کے اعتبار سے کچھ مورخین نے، کسی نے 17 رمضان بھی لکھا ہے، کسی نے 19 رمضان بھی لکھا ہے، جب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کوفے کی جامع مسجد کے اندر، بعض نے فرمایا کہ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، بعض نے فرمایا نماز کی حالت میں، جب مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نماز کی کیفیت میں تھے، نماز کی حالت میں تھے، اور جب عبد الرحمن ابن ملجم جیسے لانتی شخص نے جب ضرب لگائی مولا کائنات علی المرتضیٰ پر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر زمین پر تشریف لے آتے، آپ اندازہ لگائیے امام حسن بھی موجود ہیں، امام حسین بھی موجود ہیں، عباس علمبردار بھی موجود ہیں۔ ہمارے ہاں جب کسی پر حملہ ہو، کوئی زخمی کر دے، قاتلانہ حملہ ہو، اس کو کون چھوڑتا ہے بالخصوص، لیکن خدا کی قسم یہ علی کا ظرف ہے۔ جب آپ پر حملہ ہوا تو بعض روایتوں کے مطابق حضرت امام حسن سے فرمایا، بعض روایتوں کے مطابق عباس علمبردار سے فرمایا کہ گھر جانا اور زینب سے پانی لے کر آنا، بعض میں فرمایا کہ شربت لے کر آنا، فرمایا کہ جس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے اسے پیاسا نہیں رہنے دینا، اس کو پانی پلایا جائے۔ یہ علی کا ہی جگر تھا، علی کا ہی کمال تھا کہ عبادت کے اندر نماز کی حالت میں مسجد کے احاطے کے اندر مولا کائنات علی المرتضیٰ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جام شہادت کے اس مقام پر فائز ہونے لگتے ہیں، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ نے اس وقت بھی اپنے قاتل کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ آج تو ہم اپنوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر پاتے، علی وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے قاتل کے ساتھ بھی حسن سلوک ہی کیا، اور مدینہ منورہ میں یا کوفے کے اندر کہیں پر فتنہ انگیزی پھیلنے کے تمام تر خدشات کو مولا کائنات نے بند کر دیا، اور پھر 21 رمضان المبارک کو مولا کائنات علی المرتضیٰ جام شہادت یہ ابن ملجم ملعون تھا کون؟ یہ بدبخت تھے جس طریقے سے اب وہ بعض سیرت نگاروں نے بہت ساری اس پر پھر وہ تفسیر کے اندر گفتگو کی ہے، بعض اختلافی پہلو کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ یہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے بدترین دشمنوں میں سے لوگ تھے، جس طریقے سے دیگر خلفاء کے اعتبار سے، تو جس طرح بلوائی لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدترین دشمن تھے، اسی طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ جب امیر المؤمنین تھے اور تمام تر معاملات مولا کائنات علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں تھے، تو ایک طبقہ تھا جو علی سے بظاہر نفرت کرتا تھا اور وہ مختلف سازشیں کرتا رہتا تھا، اور یہ اسی سازش کا حصہ تھا کہ تلوار میں بھجی ہوئی تلوار دے کر عبد الرحمن ابن ملجم کو روانہ کیا کہ مولا کائنات پر تم نے حملہ کرنا ہے۔ تو نام نہاد مسلمان بھی تھا یہ، بالکل خارج۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا نا کہ کیا عجب کھیل ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ
कत्ल शब्बीर हुआ नारे तकबीर के साथ, अल्लाह तो करबला में भी कलमा ही पढ़ने वाले थे रसूलुल्लाह का जिन्होंने हुसैन पर हमला किया था। अल्लाह अकबर। इसी हवाले से अली इसी मुनासबत से एक कलाम बिल्कुल ऐड कर लेते हैं। अफरीन सफदर हमारे साथ मौजूद हैं। अफरीन सफदर हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही कुछ ही मिनट रहते हैं बिल्कुल इफ्तार उसके साथ में, इंशाल्लाह फिर हमारी कल मुलाकात होगी। बिल्कुल हमारी हमारे मुलाकात कल इख्तिताम को होगी। पहुंचेगी। अफरीन बहुत सफदर से शुक्रिया आपका मुल्तमस अल्लामा है। साहब, आप अल्लाह बहुत तशरीफ शुक्रिया लाए। आपका। जी अफरीन। 21वीं का रोज़ क़यामत का रोज़ है, सादात पाबला का मुसीबत का रोज़ है, महशर की सुबह है कि शहादत का रोज़ है, बेटों से बूतराब की रुखसत का रोज़ है, कहते थे दिल दो नीम है, ऐसा खतर है आज बेज़ाद राह खल्क से, अपना सफर है आज, शब्बर मेरे यतीमों को शफ़क़त से पालियो, तुम अपने नाना जान के घर को संभालियो, शबीर पर बला कोई आए तो टालियो, देखो कड़ी निगाह भी इस पर न डालियो, इसका लिहाज चाहिए तुमको के खुर्द है, बेटा मेरा हुसैन तुम्हारे सुपुर्द है। ए मेरे जानशी मेरे दिलदार अलविदा, ए नूर अहमद मुख्तार अलविदा, सौंपी तुम्हें रसूल की सरकार अलविदा, लोए हुसैन बेकसो नाचार अलविदा, शब्बर जो मेरे दोस्त हैं उन सब से होशियार, मज़लूम करबला मेरी ज़ैनब से होशियार, ये कह के गम से हाल जो होने लगा तगीर, बिस्तर पे उठ के बैठ गए शाहिद दस्तगीर, बोले हुसैन से ये इमाम फलक सरीर, बेटा बड़ा आलम है अब्बास है सगीर, बेटा बड़ा आलम है अब्बास है सगीर, अब आपके सुपुर्द मेरा लाला फाम है, भाई न जानियो ये तुम्हारा गुलाम है,
بھائی نہ جانیو یہ تمہارا غلام ہے، سقا بنا چکے جو انہیں